آپ ہمیشہ ہر ایک بات پر یقین کر سکتے ہیں جو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ہیلو دوستو، میرا نام ڈگلس ہے اور آج میں محبت کے بارے میں بات کرنا جاری رکھوں گا۔ جی، ہم نے حال ہی میں محبت کے بارے میں بہت بات چیت کی ہے۔ ہم نے پہلے کرنتھیوں کے باب 13 کے بارے میں بات کی ہے اور یہ کیا کہتا ہے کہ محبت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور یہ کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی ہے۔ اور ہم اس حوالے کے ایک حصے میں آئے ہیں، پہلا کرنتھیوں باب 13، جہاں اس میں لگاتار 4 چیزیں جو ایک طرح سے متعلقہ ہیں۔ لہٰذا کچھ ترجمے میں یہ کہتا ہے محبت ہمیشہ حفاظت کرتی ہے، ہمیشہ بھروسہ کرتی ہے، ہمیشہ امید رکھتی ہے اور ہمیشہ ثابت قدم رہتی ہے۔ دوسرا ترجمہ کہتا ہے کہ محبت ہر چیز کو برداشت کرتی ہے، ہر چیز پر یقین رکھتی ہے، ہر چیز کی امید رکھتی ہے اور ہر چیز کو برداشت کرتی ہے۔ آج ہم خاص طور پر دوسرے کے بارے میں بات کریں گے جو کہتا ہے محبت ہمیشہ بھروسہ کرتی ہے یا محبت ہر چیز پر یقین رکھتی ہے۔ اور اس چھوٹی سی آیت کا یہ چھوٹا سا حصہ میرے لیے واقعی بہت زیادہ دلچسپ ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر چیزیں جو پہلے کرنتھیوں نے محبت کے بارے میں کہی ہیں وہ اس طرح سے وہ زیادہ تر احکامات ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ یہ کہتا ہے کہ محبت صابر ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں محبت کا حکم دیا گیا ہے، تو اگر یہ کہتا ہے کہ محبت صبر ہے اور محبت مہربان ہے تو ہمیں صابر اور مہربان بھی ہونا چاہیے۔ اگر پہلا کرنتھیوں باب 13 کہتا ہے کہ محبت کچھ ہے یا کرتی ہے تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، اور اگر یہ کہتا ہے کہ محبت کچھ نہیں کرتی یا وہ نہیں ہے تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پھر ہم اس حصے میں آتے ہیں جہاں یہ کہتا ہے کہ محبت ہمیشہ بھروسہ کرتی ہے یا محبت ہر چیز پر یقین رکھتی ہے، اور یہ پہلی بات ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کوئی حکم نہیں ہے۔ اور ایسا اس لیے نہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، یا ایسا اس لیے نہیں کہ میں اسے پڑھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اوہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ حکم ماننا میرے لیے بہت مشکل ہے، اور میں یہ یقین کر لیتا ہوں کہ کتاب مقدس یہ نہیں کہتی کہ مجھے ایسا کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگ ایسا بہت کرتے ہیں اور یہ واقعی بہت خوفناک چیزوں کا باعث بن سکتا ہے، پر میں سمجھتا ہوں کہ کتاب مقدس کے اندر ایسی بہت سی مثالیں ہیں جہاں ہمیں ہر چیز پر یقین نہیں کرنا چاہیے، پر ہمیں اس بارے میں بہت محتاط رہنا ہے کہ کتاب مقدس میں کوئی چیز پڑھے اور یہ کہہ دے کہ اس کا یہ مطلب نہیں جو کہ لگ رہا ہے۔ اور یہاں بھی میں واقعی یقین کرتا ہوں کہ محبت ہر چیز پر یقین رکھتی ہے، محبت ہمیشہ بھروسہ کرتی ہے۔ خدائی محبت، حقیقی محبت ایسا ہی کرتی ہے۔ پھر بھی اگرچہ ہمیں محبت کرنے کا حکم ملا ہے، میں بہت پختہ یقین رکھتا ہوں کہ ہمیں ہر چیز پر یقین کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ دنیا جھوٹ سے بھری پڑی ہے اور ہمیں جھوٹ پر یقین نہیں کرنا ہے، ہمیں خدا تعالیٰ کو ماننا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ایک دن خدا تعالیٰ ہر چیز کو نیا کر دیں گے، ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین ہوگی اور سب کچھ کامل ہو جائے گا، اور اگر آپ جناب مسیح پر یقین رکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ ابدیت گزارنے کے لیے دوسرے تمام لوگوں کے ساتھ جو جناب مسیح پر یقین رکھتے ہیں ساتھ گزاریں گے، اور جنت میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ جنت میں موجود ہیں تو کوئی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو کچھ بتایا تو آپ کو ان پر 100% یقین کرنا ہے، کیونکہ وہاں جھوٹ نہیں ہے اور خدا تعالیٰ میں کوئی فریب نہیں ہے۔ پر یہاں زمین پر یہاں تو جھوٹ ہے ہر طرف، چاروں طرف۔ یہاں ایسے لوگ ہیں جن پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم سب چیزوں پر یقین کرتے ہیں تو ہمیں کافی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھا تھا، پہلے بتا دوں ویڈیو جھوٹی تھی۔ کسی نے مائکرو ویو میں پینسل ڈالی اور اس نے اس پینسل کو مائکرو ویو کیا اور اس سے ہیرے بن گئے۔ آپ پینسل کے چھوٹے سے حصے کو جانتے ہیں تو وہ چھوٹا سا سیاہ حصہ ہیرو میں بدل گیا، اور میں نے یہ ویڈیو میں دیکھا تو اس پر یقین کر لیا۔ آپ مت کیجیے گا، وہ جھوٹی تھی۔ میں نے ویڈیو دیکھی اور میں نے کہا یار میرے پاس بہت سی پینسلیں، میں تو امیر ہو جاؤں گا۔ تو میں گیا اور مائکرو ویو میں ایک پینسل رکھی اور اس کو آن کر دیا اور اسے وہیں چھوڑ دیا۔ زیادہ وقت نہیں لگا اور اس نے اسپارک کرنا شروع کر دیا، اسے آگ لگ گئی اور یہ بھڑکنے لگی، اور اس کے بعد مختصراً میں نے گھر والوں کا مائکرو ویو تباہ کر دیا اور مجھے کوئی ہیرے بھی نہیں ملے۔ ایسا مت کیجیے گا، کیونکہ میں نے ایسا کیا اور اس کا انجام صحیح نہیں تھا، لیکن چونکہ میں نے ویڈیو دیکھا تھا میں نے سوچا کہ یہ سچ ہی ہوگا، لیکن دوستو یہ سچ نہیں تھا، یہ ایک جھوٹ تھا، اور دنیا میں ایسے بہت سارے جھوٹ ہیں۔ یہ ہمارے لیے کافی اہم ہے، خاص طور پر بچوں کے لیے یہ سمجھنا اہم ہے کہ ہم جو بھی سنتے ہیں یا جو بھی دیکھتے ہیں اس پر یقین نہیں کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں اور کوئی آپ کے پاس آتا ہے، اپنی گاڑی کھڑی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سنو ذرا میں نے اپنا کتا کھو دیا، کیا تم میرے ساتھ چلو گے اسے ڈھونڈنے کے لیے؟ آپ اس گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ وہ شخص بہت چالاک ہے، وہ شخص جھوٹا ہے، جو برا انسان ہے اور آپ کے ساتھ کچھ برا کرنا چاہ رہا ہوگا۔ میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہ رہا بلکہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں سب چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا، جو عجیب ہے کیونکہ کتاب مقدس کہتی ہے محبت ہر چیز پر یقین رکھتی ہے یا محبت ہمیشہ بھروسہ کرتی ہے۔ کچھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہ رہے ہوتے خود، لیکن ان کے ساتھ کسی نے جھوٹ بولا ہوتا ہے،
تو وہ آپ کو جو بتاتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ ہیں جو دوسرے خداؤں یا جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں، پر جناب مسیح نے فرمایا کہ وہ راہ، حق اور زندگی ہیں، اور یہ کہ کوئی بھی باپ کے پاس نہیں آتا مگر ان کے بغیر. تو خدا تعالیٰ صرف ایک ہیں، اور جو اس سے مختلف بات کہتا ہے وہ جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کر رہا. پر آپ کو ان کا یقین نہیں کرنا. یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ گناہ گار اور ٹوٹی ہوئی ہے، اور یہ جھوٹوں سے بھری ہوئی ہے. لیکن خدا تعالیٰ ایسے نہیں ہیں. خدا تعالیٰ کامل ہیں. اگرچہ دنیا میں گڑبڑ ہو گئی ہے تو بھی ہماری رسائی خدا تعالیٰ تک ہے. لہٰذا اگر یہ اس طرح کہ محبت ہمیشہ بھروسہ کرتی ہے، یہ محبت ہر چیز پر یقین رکھتی ہے، اگر یہ ایک حکم ہے تو میں کہوں گا کہ یہ حکم ہے. محبت ہمیشہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھتی ہے. یہ محبت ان سب باتوں پر یقین رکھتی ہے جو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں. جیسے میں نے کہا کسی دن ہم یقین کر لیں گے کسی بھی چیز پر جو کوئی کہے گا، لیکن فی الحال اس وقت صرف خدا تعالیٰ ہمارے بھروسے کے مکمل طور پر لائق ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام ہے کہ ہم بھروسہ کریں لوگوں پر، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کے والدین یا آپ کے اساتذہ آپ کو کچھ بتائیں تو عام طور پر آپ کو اس کو بھروسہ کرنا ہے، یا آپ کا بہن بھائی یا آپ کے دوست آپ کو کچھ بتائیں تو میرے خیال میں ان پر بھروسہ کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. لیکن احتیاط بھی ضروری ہے. اگر آپ کے والدین آپ کو بتائیں کہ خدا تعالیٰ حقیقی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ یہ ایسی صورتحال ہے جہاں آپ اپنے والدین پر صرف ایک چیز کے علاوہ ہر چیز پر بھروسہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے والدین بھی کامل نہیں ہیں. وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں مگر وہ کامل نہیں ہیں. ہم کامل نہیں ہیں. خدا تعالیٰ کے سوا کوئی کامل نہیں ہے. لہٰذا ہم ہمیشہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر سکتے ہیں. ہم ہمیشہ خدا تعالیٰ پر یقین کر سکتے ہیں. باقی سب کے لیے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور جب میں کہتا ہوں کہ ہمیں باقی سب کے بارے میں محتاط رہنا ہے تو یہ بات بہت سے مختلف زاویے رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ غالباً اجنبیوں پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اجنبیوں کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، اور زیادہ تر باتوں پر ہمیں بلا توقف اپنے والدین پر بھروسہ کرنا چاہیے. صرف ہمیں تب ان پر بھروسہ نہیں کرنا جب وہ کوئی ایسی بات کہیں جو خدا تعالیٰ کے فرمان کے مطابق نہیں، اور ایسا اکثر نہیں ہوتا. آپ کو زیادہ تر اپنے والدین پر پوری طرح بھروسہ کرنا ہے. اس طریقے سے آپ انہیں پیار دکھا سکتے ہیں. محبت ہمیشہ بھروسہ کرتی ہے. اس لیے آج آپ لوگوں سے میرا چیلنج ہے کہ آپ محتاط رہیں گے کہ آپ کس پر بھروسہ کرتے ہیں اور کیا یقین کرتے ہیں. کیونکہ ہم ایک گناہ گار دنیا میں رہتے ہیں، ایک ٹوٹی ہوئی دنیا جہاں ہر جگہ پر جھوٹ ہے. لیکن میں آپ کو چیلنج بھی کروں گا کہ آپ 100% بھروسہ کریں صرف خدا تعالیٰ پر. خدا تعالیٰ پر ایمان رکھیں. خدا تعالیٰ ہی واحد ہیں جو کامل ہے. اس پوری کائنات میں واحد کاملیت کی مثال ہے جس پر ہم 100% ہر وقت بھروسہ کر سکتے ہیں. صرف ایک چیز پر ہم ہمیشہ یقین کر سکتے ہیں. اور میں واقعی امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا ایمان اور اپنا بھروسہ، اپنا یقین جناب مسیح پر رکھیں گے. کلام پاک فرماتا ہے کہ اگر آپ جناب مسیح پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی. محبت صابر ہے اور مہربان ہے. محبت حسد نہیں کرتی. محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں. نازیبا کام نہیں کرتی ہے. محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی ہے. جھنجھلاتی نہیں ہے اور بدگمانی نہیں کرتی. بدکاری سے خوش نہیں ہوتی ہے بلکہ راستی میں خوش ہوتی ہے. اور محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے. اور آپ ہمیشہ خدا تعالیٰ پر یقین کر سکتے ہیں.